رشک کرنا کیوں جائز نہیں، یعنی فخر کرنا، اترانا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت دیتا ہے اور وہ فخر کرتے ہیں فخری انداز میں، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اکڑو انداز میں اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری مال و دولت ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے، اور یہ جائز کیوں نہیں ہے آج کی حدیث مبارکہ میں ہم جانیں گے، اور دو لوگوں کے لیے جائز ہے، اور وہ دو لوگ کون ہیں، یعنی کون دو لوگ ہیں جو اپنے اوپر رشک فخر کر سکتے ہیں۔ آج کی حدیث مبارکہ میں ہم صرف یہ پڑھیں گے، تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں، جو کفر میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہیں جبکہ عالم بن جائیں گے، یعنی صورت میں تمام انسان یکساں ہیں مگر سیرت، اخلاق اور صفات میں مختلف، جیسے ظاہری زمین یکساں، اس میں کانے مختلف، نیک سے نیکی ظاہر ہوگی اور بد سے بدی، یعنی انسانوں کی شکلیں تو ایک جیسی ہیں، یعنی شکلیں تو درست ہیں، مگر ان کی صفات، ان کے اخلاق مختلف ہوں گے، یعنی شکلیں بظاہر تو درست ہیں اور ملتی جلتی بھی ہیں بعض اوقات، تو اسی طرح اخلاق ان کے یکساں نہ ہوں گے اور سیرت ان کی یکساں نہ ہوگی، صفات ان کی یکساں یعنی برابر ایک جیسی ہر کسی کی نہ ہوگی، کسی میں کوئی صفات پائی جائیں گی، کسی میں کوئی صفات پائی جائیں گی، اور کسی میں اخلاق پایا جائے گا، کسی میں بہت زیادہ پایا جائے گا، کسی میں کم پایا جائے گا، اور کسی میں اخلاق بالکل ہوگا ہی نہیں، وہ بالکل یعنی اخلاق سے بری ہوگا، یعنی مختلف لوگ ہیں اور ان کی مختلف ذاتیں، صفاتیں اور ان کے اخلاق اور صفاتیں سب کچھ ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے زمین اوپر سے تو یکساں ہے، ایک جیسی ہے، تو اندر سے کچھ اور ہے، یعنی جیسے کہ نیک مٹی سے اٹھایا گیا جو بندہ بن گیا، یعنی جس جگہ سے مٹی اٹھائی گئی اگر وہ مٹی نیک ہوگی تو انسان بھی نیک ہوگا، اگر وہ جس دوسری جگہ سے مٹی اٹھائی گئی تو وہ مٹی بری ہوگی تو انسان بھی برا ہوگا، یعنی جو زمانہ کفر میں عمدہ اخلاق، بہترین صفات کی وجہ سے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، جب وہ مسلمان ہو کر علم سیکھ لیں تو مسلمانوں میں سردار ہی رہیں گے، اسلام سے عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں۔ وہ لوگ اسلام سے پہلے کیچڑ میں لتڑے ہوئے لعل تھے، مسلمان ہو کر عالم بنے، دھل کر صاف ہو گئے، اس سے معلوم ہوا نو مسلموں کو حقیر جاننا بہت برا ہے، اور کفار کا سردار مسلمان ہو کر مسلمانوں کا سردار ہی رہے گا اگر اس کو گرایا نہ جائے، یعنی مسلمان جب کفر میں جب انسان ہوتا ہے تو اگر وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے کسی کا یعنی کفار کا سردار تھا تو مسلمانوں کا ہی وہ سردار بنے گا مسلمان ہو کر۔ تو اسی طرح اسلام جو ہے عزت گھٹاتا نہیں بلکہ اسلام جو ہے عزت بڑھاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے وہ جو ہے کفر میں تھے تو وہ کیچڑ میں لتڑے ہوئے لعل تھے، مسلمان ہو کر عالم بنے، سب کے سب جو ہے عیب دھل گئے اور وہ مسلمانوں کے سردار بنے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب نیا کوئی مسلمان ہو
تو اسے جو ہے حقیر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ اس کا بڑھانا چاہیے تاکہ اس کا دل لگا رہے، یہ نہ ہو کہ وہ واپس بدظن ہو کر جو ہے وہ کفار میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 لوگوں کے سوا کسی میں رشک جائز نہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ مال دے تو اسے اچھی جگہ خرچ پر لگا دے، دوسرا وہ جسے اللہ علم دے تو وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم سے فیصلے کرے اور وہ علم لوگوں کو سکھائے۔ یعنی یہ 2 لوگ ہیں جو رشک کر سکتے ہیں، یعنی ایک تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، خرچ کرنے کے بعد وہ رشک کرے کہ اللہ نے مجھے دیا اور میں نے اللہ کے ہی راستے میں جو ہے لوٹا دیا۔ دوسرا وہ جسے اللہ علم دے اور وہ علم سے لوگوں کے فیصلے کرے، یعنی جیسے قرآن و حدیث میں فیصلے آئے، احکام آئے، اسی لحاظ سے وہ فیصلے کرے اور پھر لوگوں کو وہ علم سکھائے۔ تو یہ 2 کام ہیں جو 2 کام کرنے پر جو ہے اللہ کے بندے رشک کر سکتے ہیں، فخر کر سکتے ہیں، اترا سکتے ہیں، ورنہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ کسی نعمت والے پر جلنا، اس کی نعمت کا زوال اور اپنے لیے حصول چاہنا حسد ہے، یعنی اللہ نے کسی کو نعمت دی، اس کی نعمت پر جلنا، یعنی اللہ نے کسی کو کار دی، اس کا ہمسایہ اس پر جلتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دی ہے، مجھے دے دیتا، یا فلاں فلاں فلاں، تو کہتے ہیں یہ حسد ہے، یہ حسد کرنا جائز نہیں ہے، جو بہت بڑا عیب ہے جس کی وجہ سے شیطان مارا گیا۔ مگر دوسروں کسی نعمت اپنے لیے بھی چاہنا غبطہ ہے، غبطہ رشک ہے، حسد مطلقاً حرام ہے۔ غبطہ 2 جگہ جائز ہے جہاں حسد بمانا غبطہ ہے، یعنی جو دوسروں کو نعمت دی گئی اسے اپنے لیے چاہنا غبطہ کہلاتا ہے، غبطہ بمانا رشک ہے۔ حسد کرنا مطلقاً حرام ہے، یعنی ہمسائے کو اللہ نے کار دی تو دوسرے ہمسائے کے ذہن میں بھی آ گیا کہ اللہ نے مجھے کار کیوں نہیں دی، مجھے کار دیتا ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، یہ اکڑو ہے، یہ فلاں 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 ہے، تو اس طرح کہنا، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، یہ مطلقاً حرام ہے، یہ سراسر گناہ ہے، حسد کرنا ہی نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں یہاں حسد بمانا غبطہ ہے، یعنی مالدار سخی جسے خدا اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے، ایسے ہی بافیض عالم دین جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں قابل رشک ہے۔ سبحان اللہ، بعض علماء کے علم اور بعض سخیوں کے مال سے لوگ تا قیامت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فقیر کی اس کتاب سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، آمین۔ خیال رہے کہ یہ نیکی کی تمنا کرنے والا انشاءاللہ قیامت میں نیکوں کے ساتھ ہوگا، یعنی نیکی کی تمنا کرنی چاہیے۔ جیسے یہ کتاب کی تفسیر لکھنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر کی اس کتاب سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، یہ ایک دعائیہ کلمات ہیں، دعا لوگ کرتے ہیں، دعا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی عالم دین سے یا مالدار شخص سے، ان دونوں سے لوگ تا قیامت بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، حسد جو ہے مطلقاً حرام ہے اور رشک کرنا جو ہے 2 لوگوں کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ ادروائز جائز نہیں ہے، سراسر گناہ ہے، اس رشک سے بچنا چاہیے۔ یہ تو مفت کا رشک ہوا نا، یعنی جس کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے، یا اگر مال و دولت ہے تو وہ اتراتا ہے، مال و دولت پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر خرچ نہیں کرتا، تو یہ سراسر گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آج کی حدیث کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔